شروع خدا کا نام لے کر جو رحمان و رحیم ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد سب سے پہلے میں آپ سب برادران کو، بزرگان کو امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو ہدیہ تبریک اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ہم نے جو افکار صادقین تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے، آپ تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ دعا ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے ہم سفر رہیں گے، تاکہ ہم تجدید عہد کرتے ہوئے امام زمان کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی متصور کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جو موضوع ہے اس پر جو گفتگو ہے وہ ایک تسلسل ہے قبلہ کی گفتگو سے، کیونکہ جو افکار ہوتے ہیں ان میں جو ارتقاء ہوتا ہے وہ علم، عمل، تربیت اور تزکیہ نفس سے ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بھی سطح سے اپنے آپ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، جب آپ بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر ترقی کا حصول ناممکن ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں کے بارے میں ہمارے پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین کی جو تعلیمات ہیں کہ وہ یہی ہیں کہ ان کے نر دل جو ہوتے ہیں وہ مائل ہوتے ہیں، وہ جو بھی گفتگو سنتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بزرگ تجزیہ و تحلیل کی عادت ان میں نہیں ہوتی، ان کا تجربہ ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، اور ان کے سائے میں رہ کر ہم نے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے۔ بار بار ہم نوجوانوں کا لفظ اب استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کو ایک ابتدائی ایام میں دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں کے شانہ بشانہ دین اسلام کی خدمت کریں۔ تو یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے فکر اور ایک ہے ارتقاء۔ فکر کی بلندی سے ہی پھر ارتقائی منازل طے ہوتے ہیں اور ہم نے آگے جانا ہوتا ہے۔ ہماری جو گفتگو ہے، کیونکہ ہماری تنظیم ایک الہی تنظیم ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، اور ہم نے جس چیز کو رائج کرنا ہے اپنے معاشرے میں وہ دین اسلام ہے، تو ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری ترقی، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انڈر دی امبریلا آف دین، جو دین مبین ہے اس کی چھتری کے نیچے ہوگی۔ ہم نے دنیا کی ایگزامپل اس لیے دینی ہے کہ ترقی کے اسباب کیا ہے، لیکن ہماری جو بنیادی فکر ہے وہ دین ہے۔ اگر ہم نے دین کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم جو اس وقت قومیں چل رہی ہیں ان سے ہم پیچھے رہ جائیں، اور اس کی مثالیں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ، کیونکہ ایک فرمان ہے معصومین کا، خوش کلامی اور درگزر اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آپ کسی کو ایذا یا اس کو کوئی تکلیف دیں۔ تو خوش کلامی ہی آپ کو مائل کرتی ہے جو بولنے والا ہوتا ہے اس کی بات سننے کے لیے۔ اور ابھی پہلے ہمارے مولانا صاحب اور قبلہ نے بھی اس چیز کا اشارہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر اکرم خلق عظیم کے مالک تھے، اور گفتگو گفتار کے حوالے سے جب لوگ ان کے پاس آتے تو اس لیے وہ کلمہ پڑھنے پر، یا وہ بوڑھی عورت مجبور ہو گئی تھی، یا وہ جو ہر وقت راستے پر کانٹے بچھاتی تھی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ پیغمبر اکرم کا کردار حسن گفتار اور اخلاق تھا۔ تو ہم نے جس معاشرے کی تشکیل دینی ہے، یہ ایک جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، یہ ایک یعنی ہر ایک کا یہ خاصہ ہے، وہ چاہتا ہے، چاہے وہ ظالم بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں نظام عدل قائم ہے۔ ایک نشئی ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ نشہ کرے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک راستے پر چلے۔ یعنی ایک انسانیت کے اندر قدرت نے یہ ودیت رکھ دی ہے، فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اچھائی کو پسند کرتے ہیں اور برائی سے
اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، کیونکہ اچھائی اور برائی دو متضاد چیزیں ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ اچھائی کو اگر ہم ایکشن کا نام دیں، یہ ایک ایکشن ہے، اچھائی یا نیکی ریئیکشن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ دیکھو، خدا نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے والدین آپ پر احسان کریں تو تم احسان کرو، آپ کے ساتھ معاشرہ احسان کرے تو آپ احسان کرو۔ قرآن مجید میں یہی حکم ملا ہے کہ نیکی کرو، نیکی کا حکم ہے، یعنی ہم نے کرنا ہے۔ اس کے جواب میں کسی نے وہی ایکشن دہرانا ہے تو اس کی مرضی، لیکن ہم نے یہ دیکھ کر نہیں کرنا کہ وہ میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو میں کروں گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گا۔ ہم نے معاشرے میں نیکی کو پھیلانا ہے، اپنے ایکشن سے ثابت کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں برائی سے خود بھی دور رہنا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے دور رکھنا ہے۔ یہ معاشرے کا ایک فطرتی عمل ہے۔ تو اس وقت کے جو حالات ہیں دنیا میں، جو لوگ نظام عدل کے خواہاں ہیں، انسانیت تلاش کر رہی ہے کہ نظام عدل اور یہ معاشرہ وجود میں آئے، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ آج کل کے دور میں جس وقت علمی، معنوی، فنی، سیاسی غرض ہر چیز پر سامراج کا قبضہ ہے، دنیا میں اربوں انسان، میں لفظ انسان استعمال کر رہا ہوں، اور لاکھوں مسلمان اس دنیا میں اس چکر میں ہے کہ ہمیں آزادی میسر ہو، لیکن آزادی میسر نہیں ہو رہی۔ سامراج جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ 1 ارب سے زیادہ کم و بیش مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں، دین اسلام کے ماننے والے کم از کم 1 ارب سے زیادہ ہیں۔ ہر روز لاکھوں مساجد میں کروڑوں مسلمان اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لیکن ذلت ان کے مقدر میں کیوں ہے؟ دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، مساجد بھی آباد ہیں، مساجد کے ساتھ ساتھ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کی مجالس بھی ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، ہم خرچ بھی کر رہے ہیں، ہم مشی بھی کر رہے ہیں، ہم میلاد بھی منا رہے ہیں۔ اس کے باوجود سامراجی طاقتیں جو چاہتی ہیں وہ ہم سے منوا لیتی ہیں، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان اسی مقصد کو لے کر معاشرے میں آئی ہے، اور آپ کے سامنے ہمارا نصب العین لکھا ہوا ہے، ایک ایسے اسلامی معاشرے کی تشکیل جس کی بنیاد تعلیمات قرآن و سیرت محمد و آل محمد پر۔ گویا ہم نے جو عادلانہ نظام کا قیام کرنا ہے، اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے، اس میں 2 چیزوں کی اہمیت ہے۔ کرنی کس نے ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ کن چیزوں کو اپنا کر کرنا ہے؟ بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک پیغمبر اکرم کی اہل بیت ہے۔ اور مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، حدیث الثقلین اس میں موجود ہے جو متفقہ علیہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے درمیان تم لوگوں میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک عطرت اہل بیت۔ جب تک ان کے ساتھ آپ کا تمسک رہے گا، تمسک کا مطلب عام یا سادہ زبان میں چمٹے رہنا، کسی کو چھوڑنا نہ، جس کے ساتھ آپ چمٹ جائیں گے پھر آپ بالکل سود مند بھی رہیں گے، فائدے مند بھی رہیں گے، اور اگر اس سے آپ جدا ہو جائیں گے۔ اور اس کا ذکر حضرت امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں بھی دیا کہ میں چکی کے اندر ایک کلی ہوتی ہے نا، میرا جو مثال ہے وہ اس کی ہے، جو دانہ اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہ رگڑائی سے بچ جاتا ہے، جو کلی کے ساتھ متمسک نہیں ہوتا وہ رگڑا جاتا ہے۔ تو جب تک ہم ان کے ساتھ متمسک رہیں گے ہمیں ترقی بھی ہوگی، ہم اپنے آپ کو آگے بھی لے جائیں گے۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کا جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ دنیا اس وقت بھگت رہی ہے۔ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ہم کن ضلالت کی گمراہیوں میں گر چکے ہیں۔ تو امامیہ آرگنائزیشن کا بنیادی مقصد یہ 2 چیزیں ہیں، ایسے اسلامی معاشرے کا قیام جس کی بنیاد قرآن اور تعلیمات محمد یا سیرت محمد و آل محمد پر ہو۔ یہ اکیلا 1 یا 2 بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے
جب ہم گروہ در گروہ نکلیں گے تو ہم اس کام کو سر انجام دیں گے۔ پھر اس نصب العین کے ساتھ ہمارا یہ دستور ہے جو ہمارے اپنے دوستوں نے بنایا تھا اور علماء کرام نے اس کی تصدیق کی تھی، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کا تذکرہ ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان نے اس کو اپنی دعوت قرار دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو اور اللہ کی مشیت سے ڈرتے رہو۔ وہ ہمارا نصب العین تھا، یہ ہماری دعوت ہے۔ اب دعوت ہماری کے جو رخ ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ ایک ہے کہ جہاں بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے، میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ نیکی ایکشن ہوتی ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیکی کرنے والا کون ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں اپنے عقائد کی روشنی میں کہ یہ نیکی ہے تو پھر ہمیں اس میں کود پڑنا چاہیے۔ ایک بندہ مسجد بنا رہا ہے، ہم سڑک سے گزر رہے ہیں، وہ چندہ مانگ رہا ہے، اگر نہ بھی مانگے، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک بندہ یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے، ایک یتیم بچے کی پرورش کر رہا ہے، ایک اس کی تعلیم کا بندوبست کر رہا ہے، ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے، اس کے پہنچنے سے پہلے ہم دے دیں کہ یہ ہماری طرف سے بھی اپنے آپ میں شامل کر لیں، تب اچھے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے اور اس وقت جو ہمارا ایکشن ہوگا وہ قابل عمل ہوگا۔ جو دوسری باتیں ہوتی ہیں پھر وہ ریئیکشن کے زمرے میں آتی ہیں، وہ خدا ہی جانے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تنظیم نے ملت کے سنجیدہ، ذی فہم، تعلیم یافتہ، باشعور اور نیک پرخلوص افراد کو یہی دعوت فکر دی ہے کہ آئیں اس زندہ نظریے کو لے کر ہم یہ پیغام اپنی کمیونٹی میں، اپنے لوگوں میں پہنچائیں تاکہ ہم نیکی کے کاموں میں پہل کر سکیں۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ پہلا بھی مجھے یاد ہے مصرع کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ پھر اس معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں کون سے اصول پر کاربند رہنا چاہیے، یا ہمارے نوجوان جو ترقی کی منازل اس وقت طے کر رہے ہیں، ان کے سامنے آئیڈیل ہیں کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میں ایسا بنوں گا، میں یہ کام کروں گا تو ایسا بنوں گا، اگر میں بزنس کروں گا تو اچھا تاجر وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اگر وہ وکیل بننا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ایک کامیاب وکیل کی پکچر ہوتی ہے، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اگر کوئی معلم بننا چاہتا ہے تو اچھے استاد کو سامنے رکھ کر اپنی جو ماٹو ہے، اپنا جو نظریہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن تجزیاتی حوالے سے اگر ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوان اپنائیں اور ہم کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، علماء کی کتابوں سے پڑھ کر سن کر، اس میں سب سے پہلے علم ہے، دوسرا اقتصادیات ہے اور تیسرا کردار ہے۔ پہلے نمبر پر علم، دوسرے نمبر پر اقتصادیات یا تجارت، تیسرے نمبر پر کردار۔ یہ تیسرا نمبر نہیں ہے، ایک دوسرے ساتھ متصل ہے، لیکن یعنی ان کو گروپنگ کرنی ہے تو پاک دامنی یا کردار۔ اگر ہمارے نوجوانوں میں یا ہمارے معاشرے میں ہم ان 3 چیزوں پر کام کریں تو ہم انشاءاللہ معاشرے کا وہ بہترین پرزہ بن جائیں گے کہ جس کے بغیر معاشرہ چل بھی نہیں سکے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے سورۃ آل عمران میں ایک حکم ہے اپنے پیغمبر کے حوالے سے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اے رسول کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، آیت لمبی ہے تھوڑی سی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اور پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بلکہ اس کے آگے سورہ احزاب میں قرآن مجید خود فرما رہا ہے اتباع کے بعد کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے کہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی جس کا آج ہم دن منا رہے ہیں، آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جن چیزوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں، علم، تجارت یا اقتصادیات
یا کردار یا پاک دامنی، کیا ان کی مثالیں ہمارے پیغمبر اکرم کی زندگی میں ملتی ہیں، یا ائمہ طاہرین یا جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کی زندگی میں یہ ملتی ہیں، یا صرف ہمارا اپنا تجزیہ ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جو ہمارا نظریہ ہے مکتب تشیع کا، وہ تو واضح ہے کہ ابھی کائنات تشکیل بھی نہیں ہوئی تھی تو ہمارے نبی تھے، ٹھیک ہے؟ جب اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی کائنات کے بننے سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا، لیکن ترتیب کے حوالے سے نبیوں میں سے آخر میں بھیجا۔ یہ اس کی اپنی مشیت ہے، خدا کیا چاہتا تھا یا کیا اس کا تھا یعنی مسئلہ، لیکن ہمارے نظریے کے مطابق کائنات ہی خلق انہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے دنیا میں آنے کے بعد، ایک بندہ ہوتا ہے اقتصادی طور پر مضبوط، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گروہ ہوتا ہے، وہ جو بات منوانا چاہے منوا لیتا ہے، لیکن آپ اگر پیغمبر اکرم کی زندگی کی طرف جائیں، جب آپ پیدا ہوئے تو ماں فوت ہو چکی تھی پیدا ہونے کے فوراً بعد، اور کچھ عرصے بعد والد ماجد بھی دنیا سے چلے گئے۔ گویا پیغمبر اکرم نے اپنی جو زندگی کے بعد کا، بچپنے کے بعد کا جو آغاز کیا وہ ایک یتیم کی حیثیت سے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو خدا نے خود کہا کہ اے محمد تو یتیم تھا، تجھے میں نے پالا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے، لیکن کیونکہ لمبا ہو جائے گا ٹاپک تو میں اختصار کے ساتھ حوالے دیتا جاتا ہوں۔ یتیم ہونے کے باوجود چچا، دادا اور پھر چچا کی سرپرستی میں حضرت نے اپنی زندگی کے ایام کو طے کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں کیا، خود جانتے ہیں، خدا جانتا ہے یا خاندان کے چند افراد جانتے ہیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ معاشرہ اس کو عام محمد کو حضرت عبداللہ کا بیٹا سمجھ رہا ہے، لیکن حضرت نے ان 40 دنوں میں کیا اپنی زندگی کو صرف غار تک محدود رکھا، یا اپنے آپ کو صرف گھر میں محدود رکھا، یا حضرت ان 40 سالوں میں اعلان نبوت حکم خدا سے کرنے سے پہلے حضرت نے اس معاشرے میں اپنا کوئی حصہ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ اگر ہم تجزیہ کریں، ڈھیر ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، میں نے صرف 2 چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ابھی، اور نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بندہ پڑھنے کے بعد اگر اس کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے، لا کر لیا ہے یا اور ڈگریاں حاصل کر لی ہیں اور نوکری نہیں ملتی، تو اس کو چپ کر کے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو کام کی طرف پیغمبر اکرم کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو میرے رسول کی سیرت کا اتباع کرو۔ اتباع یہ نہیں ہوتی کہ کبھی مان لیا کبھی نہیں مان لیا، اتباع کا مطلب یہ کہ ہم نے پیچھے چلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ادھر ادھر نہیں لے جانا۔ تو پیغمبر اکرم نے ان 40 سالوں میں کیا کوئی معاشرتی کام بھی کیا ہے یا صرف عبادت کرتے رہے؟ پہلے نمبر پر تو عبادت تھی کہ حضرت اتنی عبادت کرتے تھے کہ تنہائی میں جا کر غار میں عبادت شروع کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں حضرت کا کردار تھا اس کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی تھی۔ قبلہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حضرت کو جو 2 لقب عطا ہوئے یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، اس وقت کے بدو اور مشرکین کے معاشرے نے دی تھے کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ یہ کردار کا ایک ایسا تسلسل تھا، ایک ایسا فرق تھا کہ پیغمبر اکرم اس دور کے مشرکوں میں رہتے ہوئے اتنے پاکیزہ اور پاک باز تھے اور اتنے متحمل مزاج اور اتنے کام کرنے والے تھے کہ کسی کو بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اگر کوئی ہوتا یا نہ ہوتا پیغمبر وہاں پر موجود ہوتا۔ اور جو 2 چیزیں چھوڑی، عبادت کے ساتھ ساتھ حکم الہی کے ماننے کے ساتھ ساتھ وہ جسے ہم آج کل کے دور میں کہتے ہیں معاشرتی کام، لوگوں کے اندر سماجیات کا کام کرنا، معاشرت کا کام کرنا، بلکہ اس کو اگر بڑے معنوں میں لے لیں بلکہ یقیناً یہی لفظ استعمال ہوں گے، بین الاقوامی تجارت تک حضرت نے اعلان نبوت سے پہلے کی۔ غالباً حضرت کی عمر اس وقت 20 یا 25 سال ہوگی جب ملیکۃ العرب کا تجارتی مشن لے کر آپ شام اور یمن اور اس علاقے میں گئے، تو گویا وہ ایک بین الاقوامی تجارت تھی، اور اس عرصے میں اتنے کامیاب لوٹے، وہ اس کا تذکرہ میں نے بعد میں کرنا ہے کہ معاشرے میں اتنا اثر رسوخ تھا
کہ اس وقت کی امیر ترین خاتون نے اپنی تجارت کے لیے حضرت کا نام لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو جوانی کی دہلیز پر رکھیں تو پھر اتباع رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنا کام شروع کر دیں، اس کی مدد یقیناً خدا کرے گا۔ پہلی یہ بات تھی، اور اس تجارت کے ساتھ ساتھ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی آج یوم ولادت ہے، تو حضرت کے دو فرمان اس کسب مال یا دنیا کی جو آسائش ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت کے دو فرامین کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں آگے بڑھوں گا۔ اور ایک پہلا فرمان یہ ہے کہ جو شخص حلال کی کمائی سے مال جمع کرنے سے محبت نہیں کرتا، جو شخص حلال کی کمائی سے مال جمع کرنے سے محبت نہیں کرتا، اس میں خیر و خوبی نہیں ہے۔ یہ ہمارے امام صادق فرما رہے ہیں، مال اس لیے جمع کرو کہ اس کے ذریعہ اپنی آبرو محفوظ رکھ سکو اور قرض ادا کر سکو۔ یعنی اگر آپ کا حلال کا مال آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے تو جو سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ کے لیے وہ آپ کی آبرو کو محفوظ رکھنے کا۔ دوسرے فرمان میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اموال کی اصلاح کرو، کیونکہ اس میں شریف آدمی کی شرافت مضمر ہے اور کمینے لوگوں کی احتیاج سے محفوظ رہنا۔ لہذا حلال کا رزق کمانے میں اسلام نے آپ کو کبھی نہیں روکا۔ آپ تجارت کریں، مال بڑھاتے جائیں، آپ کا رزق زیادہ ہو گیا، آپ خمس ادا کریں، آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ خیراتی ادارے بنائیں، آپ اچھی تنظیمیں بنائیں، آپ سماج میں کام کریں، آپ لوگوں کو مائل کریں، کیونکہ پہلے آپ سن چکے ہیں علماء کرام سے کہ اس وقت کے امیر کا جو دین ہوتا ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچھا حلال کا رزق ہوگا تو لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے، آپ اپنی دعوت پیش کر سکیں گے، آپ کا معاشرہ تشریف پا جائے گا۔ لیکن آپ خود بھوکے ہیں۔ قرآن مجید میں خدا نے جہاں یہ کہا ہے کہ یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہاں دینے کے لیے اللہ نے قرآن میں قصیدے بھیجے ہیں، لینے والے کا قصیدہ کہیں نہیں ہے۔ جو لے رہا ہے وہ مستحق ضرور ہے، لینے میں جب اس کا استحقاق ہو آپ نے اس کے گھر پہ پہنچانا ہے۔ اگر غریب سید ہے آپ پر خمس واجب ہے، سید مانگنے نہ آئے، آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے گھر پہ پہنچائیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اب ایسا ہے کہ ہم اعزاز سمجھتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا تھا خمس لینے کے لیے، واجب میرا ہے، نماز میں نے پڑھنی ہے، خمس دینے کے لیے اس کو بلاؤں کہ میرے پاس سے لے جاؤ، زکوٰۃ میں اس کو بلاؤں کہ میرے سے لے جاؤ، مجھ پر واجب ہے کہ میں تلاش کروں اور اس صاحب حق تک اس کا حق پہنچاؤں۔ اسلام کا نظریہ زندہ نظریہ ہے، جامد نظریہ نہیں ہے۔ بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر آپ کے پاس حلال کا رزق ہو گیا تو آپ معاشرے میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر لیں گے۔ یہ اقتصادیات کے حوالے سے چند پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس کو فالو کر کے اگر ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائیں گے۔ یہ اب جو میں الفاظ بیان کر رہا ہوں وہ ہیں قبلہ فیروز دہلوی مرحوم کے، جو انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت اچھے انداز سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی شہر میں رہتے ہیں تو اس شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر علی کا ماننے والا ہونا چاہیے، اس شہر کا سب سے بڑا انجینئر علی کا ماننے والا ہونا چاہیے، اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین علی کا ماننے والا ہونا چاہیے، اس شہر کا سب سے بڑا استاد معلم تعلیم یافتہ وہ علی کا ماننے والا ہونا چاہیے، اور اس شہر کا سب سے بڑا جو سیاسی ہے، جج ہے، سو اینڈ سو جو بھی آپ پڑھتے تھے معاشرے کے کلیدی جو لوگ ہیں وہ علی کے ماننے والے ہونے چاہیے۔ تب تو آپ سمجھیں کہ آپ ارتقاء کی منازل پر ہیں، ورنہ اگر جاہلوں کا جلوس لے کر آپ میدان عمل میں آئیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں، اپنے آپ پر، اپنے معاشرے میں جن کے بچے ذہین ہیں اور وہ غریب ہیں، امیروں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، ان کو پڑھائیں۔ اگر وہ خود امیر ہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، ضروری نہیں کہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے، یہ ملت کو ضرورت ہے، دین آل محمد کو ضرورت ہے۔ جب آپ کسی مقام پر بیٹھے ہوں گی آپ کے سامنے توہین اہل بیت نہیں ہوگی،
اگر آپ خود مقروض ہوں گے، قرض دینے والا جو بھی کہے گا آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو کمینے کی احتیاج ہے، کمینے سے جو ضرورت آپ کو پیش آتی ہے، اگر آپ رزق حلال کمائیں گے تو اس کمینگی سے آپ بچ جائیں گے، اور یہی چاہتے ہیں محمد والے محمد، اور تب ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ پہلا علم، دوسری اقتصادیات یا تجارت، اور تیسرا ہے کردار یا پاک دامنی۔ ان کی ایگزامپل 1,24,000 پیغمبر، عصمت اعلیٰ، ہمارے 14 معصومین کردار کے حوالے سے وہ نمونہ عمل ہیں کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بدو و مشرکین کے معاشرے میں ہمارے پیغمبر اکرم کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ یہ کردار کی بلندی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے عطاف سے گزرتے ہوئے عزیز مصر کے پاس پہنچے، اور واقعات جو بھی آپ کے سامنے گزرے ہیں وہ پاک دامنی کی ایک ایسی مثال ہے کہ پھر الزام لگانے والے اپنے الزام سے بھی ہٹ گئے اور توبہ بھی کر لی، اور اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ پھر جو خزانوں کی چابیاں تھیں مصر کی سلطنت کی، بہت بڑی سلطنت تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گئی۔ اگر ہم اس دنیا میں کردار کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کریں گے، ایک بات میری رہ گئی ہے جو میں خاص طور پہ بیان کرنا چاہتا تھا، یہ عظمت کردار تھا کہ پیغمبر اکرم اعلان نبوت سے پہلے تجارتی مشن میں جب کامیاب لوٹے، اور اس کامیابی اور اس کردار کا جب تذکرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچا، جو عرب کی مالدار سخی ترین خاتون تھی، پھر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ محمد یتیم ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مشرکین اس کے مخالف ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ بدو اس کے مخالف ہیں، اپنی طرف سے کردار کی بلندی کو دیکھ کر شادی کا پیغام بھیج دی۔ شادی کا پیغام پیغمبر اکرم نے نہیں بھیجا تھا، ملکۃ العرب نے بھیجا تھا۔ حالانکہ دنیا داری کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت بڑے رشتے تھے ان کے پاس دنیا کی، لیکن یہ عظمت کردار تھی ہمارے نبی اکرم کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اتباع رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہوتے کہ میری شادی نہیں ہو رہی، ہم جوان ہیں، والدین میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، آپ اس طرح کا کردار پیش کریں کہ معاشرے کا ہر فرد یہ چاہے کہ میرا اگر رشتہ ہو تو اس کا، پھر یہ کامیاب زندگی ہے، اور پھر معاشرے میں ہم جو چاہیں گے اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، ورنہ پھر باتوں تک ہی ہے، اور جو بندے صرف باتیں کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جب موسم آتا ہے جنگ کا یا خرچ کرنے کا تو پھر وہ چھپ جاتے ہیں یا کہتے ہیں میں بیمار ہوں یا جو بھی سو۔ لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے اپنا ایک نظریہ، جاندار نظریہ لے کر، تو پھر وہ وقت دور نہیں بلکہ اس وقت بھی اس دنیا میں، اس دنیا عالم میں، ایران تو ایک بہت بڑی سلطنت ہے، اس پاکستان میں بھی ایسے ہمارے محبان اہل بیت ہیں کہ جس علاقے میں رہتے ہیں کوئی بھی بندہ مخالفت کے باوجود بھی ان کو کچھ نہیں کر سکتا، اور ان میں سے بنیادی طور پر جن لوگوں کا میں نے تجزیہ کیا ہے وہی 3 چیزیں ان میں ہیں، علم بھی ہے، اقتصادیات بھی ہے اور کردار بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب محب اہل بیت میں شامل ہو جاتی ہیں پھر وہ رول کرتا ہے، چاہے وہ علیحدہ بیٹھا ہے یا کسی سیاسی کے ساتھ ہے۔ تو میری والدین سے اور نوجوانوں سے بالاخص یہ گزارش ہے کہ ہماری تنظیم کے پلیٹ فارم سے، یہ کوئی علیحدہ پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ وہی ہے جو سیرت اور کردار کے حوالے سے اتباع رسول کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ آئیں، اپنے بچوں کو اس میں شامل کریں، بچوں کو پڑھائیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو آگے ان کا جو پلاننگ ہوتا ہے، کیریئر پلاننگ ہے، پڑھانا ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، آئیو سپورٹ بھی کر رہی ہے، ساتھ بھی چل رہی ہے، اس بنیاد پر کہ ہمارے بچے ترقی کریں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم اس وقت انتظار کی حالت میں ہیں، ہم ایسے ہادی برحق کا انتظار کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم نے محشور ہونا ہے۔ اگر ہم نے آج اپنا حصہ نہ ڈالا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، مجھے اب یاد نہیں رہا کہ کس کا فرمان تھا، کہ انتظار کے زمانے کی عبادت امام زمانہ جب ظہور کریں گے اس ظہور سے افضل ہے۔
یعنی انتظار امام کے دوران، جیسے آپ اور ہمارا یہ دور گزر رہا ہے، اس وقت کی ہوئی عبادت ظہور امام سے افضل ہے۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم منتظر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سامنے آ کر ہمیں روک نہیں سکتے، ہم وہ کام نہیں کرتے جس سے امام ناراض ہو۔ ہمارا ہادی آنے والا ہے، ہمیں اتنا یقین ہے جتنا اپنے آپ پر یقین نہیں۔ جب پہنچ جائیں گے وہ تو سامنے ہوگا، وہ تو ایک لمس ہوگا، نظر آئے گا ہمیں، وہ تو خیر ایک جوش کا ایک اور انداز ہوگا، تو پھر تو ہمارے اوپر کچھ بھی ہوگا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس دنیا میں اپنا حصہ ڈالیں گے کردار کے حوالے سے، تو جب یوسف زہرا اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر وہ نام پکار کر، خط لکھ کر، پیغام بھیج کر کہیں گے کہ حبیب ابھی تک کربلا کیوں نہیں پہنچا۔ لیکن اگر ہمارا کردار ایسا نہیں ہوگا تو یقیناً اس وقت بھی کافی سارے لوگ پیغمبر نواز صاحب پیغمبر خدا کی جسم کو چوم کر زیارت کر کے چلے گئے تھے، ساتھ نہیں دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم نعرے لگاتے رہیں اور جب دیدار کا وقت آئے تو پھر ہم رہ جانے والے میں نہ ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اخلاق، علم، کردار کے حوالے سے بلند کرنا ہوگا۔ معصومین کا قول ہے کہ اہل ایمان میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے، یہ مسلمانوں یا انسانوں میں بات نہیں ہو رہی، اہل ایمان میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے اگر آپ کی میٹھی زبان ہے نا، اگر آپ زہر بھی دیں گے تو لوگ قبول کر لیں گے، اگر کڑوی ہوگی تو پھر آپ کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ اتباع رسول کا بہترین نمونہ جو ہمارے لیے ہے وہ علم ہے، کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ میں نے پرسوں ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ امام زمان علیہ السلام، یہ بھی ائمہ کا فرمان ہے کہ امام مہدی کے انصار مثل حدید ہوں گے۔ امام زمان کے جو انصار ہیں وہ مثل حدید ہوں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ سکتا ہے مگر ان کے قدم متزلزل نہیں ہوں گے۔ اب ہم مثل حدید کیسے بنیں گے؟ جب ہمیں یقین ہوگا کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں اگر دیا بھی بجھا دیا جائے اور شب عاشور وقت کا حسین یہ کہہ دے کہ کل ہم نے دنیا سے شہید ہو جانا ہے، جس نے جانا ہے وہ جان بچا کر چلا جائے، لیکن ان کی جسم کے اندر اتنی پختگی ہوگی یا تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی یہ جان تو کیا چیز ہے، اگر 70 بار بھی ہمیں آپ کے ساتھ شہید کر دیا جائے تو پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت وقت کا حسین آپ کے اور میری مدد کے انتظار میں ہے۔ وہی حل من ناصر، یہ جشن کے حوالے سے میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک فکر دے رہا ہوں نوجوانوں کو کہ ہمیں کرنا کیا، ہمارا راہ عمل کیا ہے۔ وقت کا حسین 61 ہجری میں حل من ناصر کی صدا لگا رہا تھا، آج وقت کا حسین پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے کہ میرے انصاران پورے ہوں، حکم خدا سے میں ظہور کروں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے نہ آنے کی مختلف وجوہات میں سے امر الہی کے علاوہ ایک وجہ حضرت کے جو مددگار ہیں ان کی کمی ہے۔ یہ علل الشرائع میں علامہ حلی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک وجہ انصاران کی کمی ہے۔ اگر ہم دیکھیں 313 کا یا مختلف جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، آج کی محفل میں بھی ہم سینکڑوں کے حساب سے بیٹھے ہیں، 150-200 تو اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، امام کیوں تشریف نہیں لا رہے؟ کیا صرف ہم نعرے لگانے والے ہیں یا حقیقی جان نثار یا حقیقی انصار بھی ہیں؟ بس اس پر سوچیں۔ جب ہم اپنی سوچ کا زاویہ بدل لیں گے، ہم میں سے ہر جوان، ہر بوڑھا وہ کربلا کے میدان کی طرح آج انتظارگاہ امام میں جوان ہوگا اور اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے گا، ہم آپ پر جان قربان کر دیں گے، لیکن ہم اپنی زندگی صرف اور صرف
آپ کے انتظار میں گزار کر اگر زندہ رہے تو آپ کی مدد کریں گے، اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ جب مہدی دورہ کا ظہور ہو تو ہمیں اس دنیا میں ضرور بھیجنا۔ آخر میں چند الفاظ وہ یہ ہے تھوڑا سا تنظیم کے حوالے سے کہ اگر آپ دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، میں اگر اس بستی کے رہنے والا ہوں، میں صبح شام اذان بھی دوں، نماز بھی پڑھوں، لوگوں کو بھی کہوں کہ آؤ، لیکن جب لوگ معاشرے میں مجھے دیکھیں میں ہر وہ برا کام کر رہا ہوں جو کوئی بھی نہیں کرتا، میرے خیال میں میری جو وہ صدا ہے وہ ایسی ہوگی جیسے میں صحرا میں کھڑے ہو کر نعرے لگا رہا ہوں۔ تو فرمان معصوم ہے کہ تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو۔ جب آپ نے خود تزکیہ نفس، پہلے آپ نے سنا ہے تزکیہ نفس اپنا کر لو گے، پھر سمجھنا کہ دنیا میں انقلاب آ جائے گا، پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارا تزکیہ نہیں ہوگا اور ہم بلائیں گے کہ آ جاؤ جی نیک کام ہے نیک کام ہے، تو پھر وہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو میں اس کو تھوڑا سا کنسلیڈیٹ کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ تعلیم ہے، علم ہے۔ جاہل قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی، دنیا سے مٹ جایا کرتی ہیں، علم والوں کی ہمیشہ حکومت رہتی ہے۔ اس لیے تو ہمارے امام نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کی اس رضا پر راضی ہوں کہ خدا نے مجھے علم دیا ہے، میرے مخالف کو جو کچھ بھی دیا دیا۔ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ پیغمبر اکرم شہر علم ہے، سٹی آف نالج، لیکن نالج ڈیلیور تب ہوگا جب دروازے سے نکل گیا۔ دروازے نے علم کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔ ادھر سے ہم شہر علم کے ماننے والے ہیں، ادھر سے ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم باب علم کے ماننے والے ہیں، پھر ہم جاہل کیوں ہیں؟ اس پر سوچئے گا۔ اگر آ جائے سمجھ تو پھر پہلا قدم، پہلی سیڑھی علم ہے، اس پر قدم رکھ دینا، انشاءاللہ ترقی ہمیں نصیب ہوگی۔ دوسری عمل ہے جسے ہم کردار کا نام لیتے ہیں، تیسری آگاہی یا معرفت ہے۔ اور ان سب چیزوں میں جس چیز کو اس سے بھی، جیسے ہم نے صبح کی نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، تو بے شک ہم 3 بجے اٹھ کر مسجد میں چلے جائیں، ہم وضو نہ کریں، ہمارے کپڑے پاک نہ ہوں، جگہ پاک نہ ہو، غصبی ہو، واجب وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن نماز نہیں ہوتی۔ 3 بجے سے مسجد میں آئے کھڑے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں مقدمات نماز۔ اسی طرح ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے اور معاشرے میں ان کو رائج کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اخلاقیات۔ دین اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے۔ آپ نمازی ہیں، آپ روزہ دار ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ خمس دیتے ہیں، لیکن کڑوی زبان ہے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنی ترقی کے لیے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ ساتھ، اپنے علم و عمل کے ساتھ ساتھ جب آپ اخلاقیات کا دائرہ بڑھائیں گے تو لوگ ہماری طرف ایسے آئیں گے جیسے نشیب کی طرف پانی جاتا ہے۔ تو ایک شعر اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم اپنے بچوں کے لیے کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ لہذا ہم 1 ہیں یا 10 ہیں، ہم 20 ہیں یا 100 ہیں، جب میدان عمل میں قدم رکھیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو اس جو نظم ہے، اس میں بھی جو اشعار ہیں وہ انسان کے کردار اور ایک تنظیم کے حوالے سے ہیں کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو زمانہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو زمانہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ تصنع سے مبرہ ہے، متانت سے مرصع ہے۔ تصنع سے مبرہ ہیں، متانت سے مرصع ہیں، وضع داری کے پیکر ہیں، رواداری کا مظہر ہیں، نئے رستے بناتے ہیں، نئے رشتے سجاتے ہیں، شہر سے جب نکلتے ہیں تو صحراؤں میں رکتے ہیں،
شہر سے جب نکلتے ہیں تو صحراؤں میں رکتے ہیں، اب ان کو ڈھونڈنا کہاں ہے ہم نے، یا میں ان کو کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ اس کا طریقہ صرف ایک ہے، کوئی جو ڈھونڈنا چاہے، انہیں گھر کھوجنا چاہے تو خود میں جھانک کر دیکھے۔ اللہ کوئی جو ڈھونڈنا چاہے، انہیں گھر کھوجنا چاہے تو خود میں جھانک کر دیکھے، وہ خود کو جھانک کر دیکھے۔ پہلا ہے تو خود میں جھانک کر دیکھے، وہ خود کو جھانک کر دیکھے۔ ایک ہوتا ہے انٹیریئر، وہ ہوتا ہے کہ خود میں جھانکنا، میں نے سوچنا ہے کہ میرے اندر کیا کردار ہے۔ ایک پھر ہماری ظاہری کیفیت ہے، خود میں جھانک کر دیکھے، وہ خود کو جھانک کر دیکھے، بڑی سچائی سے سوچے، بہت اچھائی سے سوچے، تو ان لوگوں میں آئے گا جو طوفان موڑ دیتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ